بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مدینہ کی اداسی اور ویرانی کے دن ہے۔ وفات سے 3-4 دن پہلے ایک عشاء ایسی گزری کہ آسمان بھی رویا ہوگا۔ صحابہ اکرام رات کے اندھیرے میں مسجد کے اندر عشاء کی نماز کے لیے جمع ہیں، اپنے امام الانبیاء کی تشریف آوری کے منتظر آپ کے دروازے کی راہ تک رہے ہیں کہ کب سرور کائنات باہر تشریف لاتے ہیں اور ہمیں نماز پڑھاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غشی اور بے ہوشی کا غلبہ ہے۔ بے ہوشی کم ہوتی ہے، آپ آنکھ کھولتے ہیں، نماز کا پوچھتے ہیں۔ آپ کو بتایا جاتا ہے کہ لوگ مسجد میں موجود ہیں اور آپ کے منتظر ہیں۔ آپ اٹھنے کا ارادہ فرماتے ہیں لیکن اٹھ نہیں سکتے۔ پھر بے ہوشی آپ کو گھیر لیتی ہے اور دوبارہ بے ہوشی کی آغوش میں چلے جاتے ہیں۔ ادھر صحابہ پوچھواتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت کیسی ہے؟ بتایا جاتا ہے غشی طاری ہے۔ صحابہ پھر مسجد میں انتظار میں بیٹھ جاتے ہیں۔ کچھ صحابہ انتظار میں اونگنے لگ جاتے ہیں۔ رات کا ایک پہر گزر گیا۔ صحابہ کے چہروں پر نیند کے اثرات واضح ہیں، لیکن امام الانبیاء کے پیچھے نماز پڑھے بغیر وہ جانے والے نہیں۔ پھر آپ کی آنکھ کھلتی ہے، اٹھا نہیں جاتا، مسجد تک جانے کی ہمت نہیں پڑتی۔ فرماتے ہیں ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھا دیں۔ یہ ہدایت دے کر دوبارہ غشی میں چلے جاتے ہیں۔ ابو بکر مصلی رسول پر ہیں۔ آپ کی آنکھ کھلتی ہے، نماز کا پوچھتے ہیں۔ بتایا جاتا ہے آپ کی ہدایت کے مطابق ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں۔ آپ مسجد جانے کی خواہش ظاہر کرتے ہیں۔ پانی منگوا کر بستر پر وضو کرایا جاتا ہے، لیکن اپنے قدموں پر چلنے کی ہمت نہیں پاتے۔ مجبوراً 2 آدمی آپ کو سہارا دے کر مسجد لے جاتے ہیں۔ آپ اپنا ایک بازو سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر رکھتے ہیں اور ایک بازو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر رکھتے ہیں۔ پاؤں اٹھانے کی طاقت نہیں ہے، لیکن آپ 2 آدمیوں کے سہارے مسجد جا رہے ہوتے ہیں تو یہ منظر آسمان نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک گھسیٹتے ہوئے جا رہے ہیں، پاؤں کی انگلیوں کے نشانات زمین پر پڑ رہے ہیں۔ آپ کی بے بسی کا یہ منظر دیکھنے والوں کی آنکھیں نم ہو چکی ہیں۔ یہ آپ کی آخری نماز تھی جو آپ نے مسجد میں ادا کی۔ اس کے بعد وفات تک آپ مسجد نہیں جا سکے۔ آخری 3 دن حضرت ابو بکر صدیق آپ کی نیابت میں امامت کرواتے رہے۔ آپ کے سر میں شدید درد رہتا تھا کہ گویا درد سے سر پھٹ جائے گا۔ آپ حضرت عائشہ کے سامنے اپنی تکلیف کا اظہار فرماتے کہ اے عائشہ، ہائے میرا سر۔ آپ نے ان سے فرمایا مجھے لگتا ہے کہ خیبر میں جو زہر دیا گیا تھا اس کے اثرات اب ظاہر ہونے لگے ہیں۔ بخار کی کیفیت رہتی، جسم سرخ اور گرم ہو جاتا۔ آپ فرماتے مجھ پر پانی کے 7 مشکیزیں بھر کر ڈالو۔ آپ کو اتنا شدید بخار محسوس ہوتا تھا، اسی بخار کی شدت میں آپ بے ہوش ہو جاتے تھے۔ لوگوں نے کوئی اور بیماری سمجھ لی، کسی نے ذات الجنب کی تشخیص کی اور کسی نے کچھ، لیکن اصل یہی ہے کہ زہر کے اثرات نمودار ہو گئے تھے۔ یہ آپ کے آخری ایام ہیں۔ بیماری کے ان دنوں گویا سارا مدینہ ساکن اور جامد ہے۔ قافلے رکے ہوئے ہیں، سفر کے لیے روانہ نہیں ہو رہے کہ محبوب خدا بیمار ہیں۔ کیا پتہ کیا ہوتا ہے۔ مسافر انتظار میں ہیں کہ آپ کی خیریت معلوم ہو تو سفر شروع کریں۔ آپ کو اس حالت میں چھوڑ کر نکلنے کو جی نہیں چاہ رہا۔ لشکر اسامہ جسے آپ نے خود تیار کر کے روانہ فرمایا تھا، مدینے سے تھوڑا ہی دور نکلا تھا کہ خبر پہنچی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ وہ وہیں رک گیا۔ کسی نے کہا حضور کا حکم ہے، ہمیں چلنا چاہیے۔ کسی نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یوں بیمار چھوڑ کر جائیں؟ ہم جا کر کس جذبے سے لڑیں گے، جبکہ جن کے نام اور کلمہ پہ لڑتے ہیں وہ بیماری کی تکلیف میں ہوں۔ چنانچہ لشکر اسامہ ٹھہر گیا۔ یہ لشکر آپ کی وفات سے 14-15 دن پہلے روانہ ہوا، لیکن وفات تک مدینے کے باہر خیمہ زن رہا، نہ آگے گیا نہ واپس لوٹا۔ پورے 2 ہفتے وہیں پر پڑا رہا۔ سیدنا ابو بکر و عمر بھی اس لشکر میں تھے۔ بیماری کا سن کر امیر لشکر حضرت اسامہ سے اجازت لے کر حضور کی خدمت میں چلے گئے۔ وفات سے 1 دن پہلے طبیعت بہتر ہوئی۔ یہ ظہر یا عصر کی نماز کا وقت تھا۔
آپ کا دروازہ مسجد میں کھلتا تھا۔ دروازے پر تشریف لائے، پردہ اٹھا کر دیکھا تو صحابہ نماز پڑھ رہے تھے اور حضرت ابوبکر صدیق نماز پڑھا رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جو آپ کو دیکھا تو مصلی سے پیچھے ہٹنے لگے، لیکن آپ نے اشارے سے منع کر دیا اور حضرت ابوبکر صدیق نے امامت جاری رکھی۔ دوران نماز صحابہ کی جو نظر آپ پر پڑی تو دوبارہ زندگی مل گئی۔ کئی دن کے بعد آپ کو یوں چلتا ہوا دیکھا، دل کیا نماز توڑ دیں اور آپ سے جا لپٹیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دروازے میں کھڑے رہے، آگے تشریف نہیں لائے۔ پھر آپ نے پردہ نیچے کر دیا اور گھر لوٹ گئے۔ چند لمحوں کی یہ زیارت بس آپ کی آخری زیارت تھی۔ اس کے بعد دوبارہ صحابہ کی زندگی میں زیارت نصیب نہ ہوئی، کیونکہ اس سے اگلے روز صبح 12 بجے ربیع الاول بروز پیر کو آپ اس دنیا سے رحلت فرما گئے۔ بروز سوموار آپ کی طبیعت حشاش بشاش تھی، لوگ مطمئن اور خوش خرم تھے۔ لشکر اسامہ کو پتہ چل گیا کہ اب آپ کی طبیعت سنبھل گئی ہے۔ وہ روانگی کے لیے تیار ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق جو روز ہمہ وقت آپ کے ساتھ تھے، آپ کی صحت سے اطمینان پا کر دوسری بیوی جو مدینہ سے تھوڑا باہر رہتی تھی، اس کی طرف خیر و خبر کے لیے تشریف لے گئے۔ اس دوران آپ کی طبیعت دوبارہ خراب ہونے لگی۔ آپ حضرت عائشہ کے حجرے میں ہیں۔ حضرت عائشہ نے آپ کو اپنے سینے کے ساتھ ٹیک لگا کر بٹھایا ہوا ہے، گویا بول نہیں پا رہے تھے، لیکن مبارک آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، آنے جانے والے کو دیکھ رہے تھے۔ حضرت عائشہ کے بھائی عبد الرحمن اندر آئے، ان کے ہاتھ میں تازہ مسواک تھی۔ آپ بار بار اسے دیکھ رہے تھے، لیکن کچھ کہہ نہیں پا رہے تھے۔ حضرت عائشہ سمجھ گئیں محبوب خدا کیا چاہتے ہیں، اپنے بھائی کے ہاتھ سے مسواک لی اور اپنے دانتوں سے اسے نرم کر کر آپ کو دی۔ آپ ناتواں ہاتھوں سے آہستہ آہستہ مسواک کرنے لگے۔ سیدہ کہتی ہیں، اس روز جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسواک کی، ساری زندگی اتنی دیر تک کبھی مسواک نہ کی اور ایسے عمدہ طریقے سے مسواک کرتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ پھر اچانک حضور انور چھت کی طرف دیکھنے لگے۔ آپ کی زبان مبارک سے اللہم رفیق الاعلیٰ کا ورد جاری تھا۔ میں سن کر سمجھ گئی کہ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں رہنا نہیں چاہتے، رب العالمین سے ملاقات کا ارادہ رکھتے ہیں اور ملاقات کی تمنا ظاہر کر رہے ہیں۔ اسی اثناء میں آپ پہ نزاع کا عالم طاری ہوا اور آپ اپنے رب العالمین سے جا ملے۔ پھر کیا تھا، مدینہ سوگوار ہو گیا، ہر چیز میں اداسی چھا گئی۔ آپ کی مخصوص اونٹنی نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور کئی روز اسی حالت میں رہ کر دائی اجل کو لبیک کہہ دیا۔ مدینہ کے در و دیوار غمگین ہو گئے۔ لشکر اسامہ جو روانگی کے لیے تیار ہو چکا تھا، حضرت اسامہ کی والدہ ام الایمن نے پیغام بھجوایا کہ حضور انور پر نزاع کا عالم طاری ہے، جلدی پہنچو۔ سارا لشکر مدینہ واپس آ گیا، گویا کہ مدینہ میں کوہرام مچ گیا کہ سرور کائنات ہم سے جدا ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے باوقار اور رعبدار اور بہادر شخص نے بھی تلوار نکال لی کہ جو یہ کہے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے ہیں تو میں اس کی گردن اتار دوں گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کو چھوڑ کر چلے گئے، جبکہ فلاں کام ابھی باقی ہیں۔ جب صحابہ آپ کی تدفین سے فارغ ہو کر واپس آئے تو غالباً سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے تدفین میں شریک کسی سے پوچھا، کیا تمہارے دل نے گوارا کر لیا تھا کہ میرے ابا کے اوپر مٹی ڈالو؟ یہ پوچھنا تھا کہ ایک بار پھر غم تازہ ہو گیا۔ آپ کی وفات کے بعد عبداللہ بن عباس جمعرات کے دن رونے لگ جاتے کہ آج کا دن تھا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری بڑھ گئی تھی، جس بیماری میں آپ نے انتقال فرمایا۔